یہ لیبل لگا لیا کہ جی یہ متفقہ ترجمہ قرآن ہے اور یہ متفقہ ترجمہ قرآن ہے، لہذا اب یہ سب کے لیے قابل قبول ہے۔ میں اس پر دو ٹوک بات کہتا ہوں، بڑی سیدھی صاف بات ہے۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی سے چھپنے والا یا تو متفقہ فیصلہ غلط ہے یا متفقہ ترجمہ قرآن غلط ہے۔ دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی غلط ہے، یا مفتی نظام الدین شامزئی غلط ہے، یا مولانا اسلم شیخو پوری غلط ہے، یا بنوری ٹاؤن کے علماء غلط ہے۔ وہ چھاپا جانے والا متفقہ فیصلہ غلط ہے۔ اگر مانتے ہو وہ جید اکابرین علماء کرام آج جن کی تقریر دکھاتے ہو یہ تو ان کے شاگرد ہیں، آج جن کی تقریر دکھاتے ہو یہ تو ان کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والے ہیں۔ اگر متفقہ فیصلہ اس دستخط کے ساتھ پاکستان اور ہندوستان میں آ گیا، اس کے بعد متفقہ ترجمہ بھی اسی فتوے کی روشنی میں تو آ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں آ سکتا۔ یہ مزاج بن گیا ہے اس قوم کا، بس لیبل لگاؤ اور مال بیچو۔ پہلے کپڑے پر 2 نمبر مہرے لگا کے بیچتے رہے، پہلے مشروب پر 2 نمبر مہرے لگا کے بیچتے رہے۔ سوموٹو ایکشن لے لیا تھا ایک چیف جسٹس نے، اس نے کہا یہ جو تم مکھن بیچتے ہو بتاؤ تو صحیح اس میں مکھن ہے کہاں، اس میں مکھن ہے کہاں، ثابت کرو۔ جب ثابت نہیں ہوا تو کہا ٹھیک ہے آئندہ ہم نہیں لکھیں گے۔ تم کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح کپڑے پر، یہ لگتا ہے جس طرح کھانے پینے کی چیزوں پر، جس طرح مختلف لیبل لگا کر اسلامی ٹچ دے کر آپ کام چلاتے رہتے ہو، جسارت یہاں تک بڑھ گئی کہ اب لیبل لگائے جائیں گے، لیبل لگائے جائیں گے، اور لیبل لگا کر ہماری آنے والی نسلوں کو زہر پلایا جائے گا۔ یاد رکھیے کسی بھی اشیاء خورد و نوش کی پیکنگ میں اگر کوئی شخص ملاوٹ کرے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی کھانے پینے کی چیز میں ملاوٹ کرے، اور جب وہ میرے نبی کی امت کا فرد نہیں، جو قرآن میں کرے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مدنی کریم نے کیا فرمایا؟ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے، ہم میں سے، ہم میں سے، بھائی 30 پاروں والا ہے، 40 پاروں والا ہم میں سے، ہاں 6000 سے زائد آیتوں والا ہے، 17000 آیتوں والا ہم میں سے۔ حاضر قرآن مجید ہمارا ہے، چھپا ہوا ہم میں سے۔ لیبل لگا کر، ابھی وہ لیبل کا دور بھی آہستہ آہستہ جا رہا ہے، وہ اس کے اوپر باقاعدہ وہ پار کوڈ لگا ہوتا ہے، وہ سکین ہو جاتا ہے۔ مفتی عبد الرحمن مدنی جیسے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں جو تمہارا وہ کوڈ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ ہماری گاڑی کا موبائل تبدیل کرانے جاتا ہے، میں اس کو کہتا رہتا ہوں، وہ مبشر ہے، میں اس کو کہتا رہتا ہوں ارے تم جا رہے ہو، روزانہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ پرانے موبائل کو ہی سیٹ ویٹ کر کے پھر بوتل میں ڈال دیتے، خیال کرنا کبھی گاڑی خراب ہو جائے۔ مجھے کہتا ہے نہیں، میں پہلے اس کے بار کوڈ کو سکین کرتا ہوں، پھر کمپنی سے مجھے واپس میسج آتا ہے، پھر مجھے تسلی ہوتی ہے تو میں موبائل ڈلواتا ہوں۔ بھائی گاڑی کے لیے حساس ہو جائیں کمپنی والے اور اس پہ بار کوڈ لگا دیں، اور ایک ان پڑھ یا کم پڑھا ہوا آدمی بھی اس کو سکین کر لے اور اس کے بعد اپنی گاڑی کی حفاظت کرے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا بار کوڈ ہی کوئی نہیں؟ بھائی 1400 سال پہلے اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو نازل بھی ہم نے کیا، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اور کیسے کیسے حفاظت ہوئی؟ حجاج بن یوسف کے پاس آئے یہودی اور جانتے تھے کہ اس کی تلوار تو خون سے رنگی ہوئی ہے، مسلمان پریشان ہیں۔ حجاج بن یوسف سے آ کر کہنے لگے ایکسکیوز می، چھوٹا سا کام ہے، بس چھوٹا سا، توجہ کیجئے، 2 منٹ دیجئے، بس تشریف رکھیے، بات سنیے۔ کہا ہاں بھائی کیسے آئے ہو؟ کہتے آپ کے قرآن میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے 2 نبیوں نے مل کر دیوار بنائی، اور دیوار اس لیے بنائی کہ ان دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ کاش میری بات آپ سمجھیں۔
حضرت خضر اور حضرت موسیٰ پیغمبر نے دیوار بنائی، اللہ نے نبیوں سے مزدوری کروا دی یتیم کے پیسے کی حفاظت کے لیے، اللہ نے نبیوں سے مزدوری کروا دی یتیم کے مال کی حفاظت کے لیے۔ اور یتیم کا مال کھانے والے کو قرآن کہتا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا، مت سمجھو تم پلاد کھا گئے ہو، مت سمجھو تم زیورات کھا گئے ہو، قرآن کہتا ہے یأکلون فی بطونہم نارا، تم نے جہنم کے انگارے کھائے۔